السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، بالکل ایک عام سی بندی ہوں، خطا کار سی ہوں، اپنی غلطیوں سے سیکھ رہی ہوں اور آخری سانس تک ہر انسان سیکھتا رہتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج کی دعا شیئر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ تھوڑی سی موٹیویشن اپنی زندگی سے متعلق آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک سبق جو ہمیشہ آپ کو اور مجھے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں آپ کسی انسان کو خوش نہیں کر سکتے۔ جتنا کسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں گی وہ انسان اتنا ہی آپ کے لیے آزمائش کا سبب بنتا جائے گا۔ آپ پریشان رہنے لگیں گی۔ جب آپ اپنی امیدیں کسی انسان سے جوڑ لیتی ہیں تو پھر آپ آزمائی جاتی ہیں ان چیزوں سے جو آپ کے سکون کا سبب ہوتی ہیں۔ تو آپ سے اگر یہ غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے مایوس، پریشان، ڈپریس نہیں ہونا۔ آپ نے بس اپنے اللہ سے معافی مانگ لینی ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لینی ہے، کیونکہ انسان خطا کار ہے اور ہم بہت سی چیزیں اپنی غلطیوں سے، ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں۔ میں بھی اگر آج کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور دوسرا جب میں نے اپنے آپ کو بہت سروائیو کرتے ہوئے دیکھا تو یہ ڈیسیژن لیا کہ جن چیزوں سے میں گزری ہوں ان چیزوں میں کوئی اور سروائیو نہ کرے۔ اور مجھے دلی سکون ملتا ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ کوئی بھی بات، کوئی موٹیویشن، کوئی انفارمیشن، کوئی دعا شیئر کرتی ہوں جس سے مجھے فائدہ دیا ہو، جس سے مجھے میری تکلیف سے، میری بے چینی سے، میری گھبراہٹوں میں مجھے نکلنے میں مدد دی ہو، تو میرا بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ وہ دل کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں۔ بات جو ہمیشہ یاد رکھنی ہے ہمیں کہ اس دنیا میں جو بھیجنے والا ہے وہ اللہ ہے۔ اس کی پہچان، اس کا ذکر ہماری زندگیوں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اس نے ہمیں شعور دیا ہے، اور وہ شعور کس کام کا جو کسی انسان کے ترلے منتے یا سماجتے کر رہا ہو اور اسے اپنی زندگی کی خوشیاں مانگ رہا ہو۔ جبکہ ایک بار آپ خود سوچیں کہ ہر انسان اللہ کا محتاج ہے، تو پھر کوئی بھی انسان آپ کی کوئی خواہش، آپ کی ضرورت کیسے پوری کر سکتا ہے؟ جب مدد ہی اللہ نے کرنی ہے تو پھر کسی انسان کے پاس اپنا دکھ لے کر جانے کا فائدہ، کسی کو اپنی تکلیف سنانے کا فائدہ، تو وہ جب آپ اپنی تکلیف کسی کو سناتے ہیں تو وہ مزید آپ کو تکلیف ہی پہنچائے گا۔ اپنے غم، تکلیف کا اظہار صرف اپنے اللہ سے کرو، کیونکہ میں بھی جب تکلیف میں تھی تو میں اپنا غم سناتی تھی اپنے ان دوستوں کو جن کو میں عزیز سمجھتی تھی، لیکن میری تکلیف کم نہیں ہوتی تھی بلکہ مزید بڑھ جاتی تھی۔ کبھی اپنے گھر والوں کو سناتی تھی تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب آپ اپنی تکلیف بار بار کسی کو سناتے ہیں تو وہ بھی تنگ آ جاتا ہے، اور تنگ آ کر یہ بول ہی دیتا ہے کہ تم کیا روز ایک ہی غم لے کر بیٹھ جاتی ہو، تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں۔ لیکن جب آپ کو اللہ کا در مل جاتا ہے تو پھر آپ کا کوئی غم پھر غم نہیں رہتا۔ جہاں آپ اگر سارا دن بھی بیٹھ کر اپنی تکلیف سنا دیں گی تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ بس کرو، بہت ہو گیا، بلکہ وہ آپ کو سنے گا بھی اور مرہم بھی رکھے گا آپ کے زخموں پر۔ اور میری پیاری بہنوں، جب میرا غم نے مجھے یہ شعور دیا تو مجھے اپنے غم سے محبت ہونے لگی۔ وہ اس لیے کیونکہ میرے غم نے مجھے اللہ کا پتہ دے دیا۔ لیکن ہمیں پھر بھی انسان ہے، ہمارا ایمان روزانہ اتار چڑھاؤ میں رہتا ہے۔ کبھی ہم بہت زیادہ پازیٹیو اور انرجیٹک محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی پھر ایک دم سے نیگیٹو ہو جاتے ہیں، اور پھر سے اپنی ماضی کی سوچوں میں، ماضی کی ان تکلیف دہ لمحوں میں کھو جاتے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے انسان کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج کی جو دعا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ آپ کی بے چینی، آپ کی گھبراہٹ میں آپ کے لیے ضرور مددگار ثابت ہوگی۔ اور یہ سب باتیں میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں شیئر کر رہی کہ میں بہت کوئی عالمہ ہوں یا مجھ میں بہت ہی کوئی شعور آ گیا ہے، لیکن یہ بات میں صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ صرف ایک بار اپنے دائرے سے باہر نکل کر دیکھیں، اپنے ارد گرد وہ کتنے ہی لوگ ہیں جو نعمتوں میں ہونے کے باوجود پریشان ہیں، زندگی کی ہر چیز ہونے کے باوجود سکون میں نہیں ہیں، اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مطلب کہ انہیں کوئی سوچ نہیں آ رہی، بس ایک زندگی جو کچھ لمحوں کی ہے وہ گزار رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ نے اپنے قریب کیا ہوا ہے، موقع دیا ہوا ہے خود کو منانے کا، سنوارنے کا، راضی کرنے کا، کیونکہ وہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازنا چاہتا ہے۔ تو پھر جو بھی غم ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، یا جس بھی تکلیف سے آپ گزر رہی ہیں اس پر خوش ہو جاؤ، اور بس کوشش کرتی رہو۔ وہ دن بھی دور نہیں جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نواز دینا ہے،
اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بھی بالکل اسی طرح دعائیں یاد کرنی ہیں، ان دعاؤں سے مدد لینی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائے گئے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، غم، تکلیف آتی تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے، دعائیں کرتے۔ تو ہم بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہمیں بھی بالکل اسی طرح اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور مسلسل کوشش کرتے رہنا ہے تب تک جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں نواز نہیں دیتا۔ آج کی دعا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ بے چینی، مصیبت، غم کے وقت پڑھے جانے والی دعا ہے، اور وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ کیونکہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بردباری، اللہ تعالیٰ کی صفات اور برداشت کا ذکر ہے، اور پھر اللہ کے عرش اور اس کی عظمت اور آسمان اور زمین کی عظمت کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب اس بات کو مزید آپ کے ساتھ ایک مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتی ہوں کہ جب آپ کو اس دنیا میں کسی بھی بڑے عہدیدار سے کوئی کام ہوتا ہے تو آپ بھرپور کوشش کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ آپ کا مسئلہ یا کام اس بندے نے حل کر دینا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کام کو کرنے کا طریقہ ہے اور آپ نے یہ کام اس سے کروا کر آنا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ دعائیں جو اللہ مجھ تک یا آپ تک پہنچا رہا ہے، یہ بھی ذریعہ ہے آپ کے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں پر کن کی مہر لگوانے کا۔ جب آپ کے قدم کوشش سے نہیں رکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے ایسے راستے بنا دے گا جو آپ کو آج لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس دعا کو لازمی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ جب بھی آپ بے چین ہوں، ڈپریس ہوں، تو فوراً اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں، اور پڑھنے کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ دعا کو یاد کر لیں۔ جب آپ کو دعا یاد ہو جائے گی تو آپ کے لیے اس کو پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں میری آج کی انفارمیشن، موٹیویشن آپ سب کی زندگی میں مددگار ثابت ہو سکے۔ ملوں گی نئی امید، نئی موٹیویشن، نئی انفارمیشن کے ساتھ اور ایک نئی دعا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں ان سب کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے دور فرما دے۔ آپ بھی سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔